روزہ بھی رکھو اور روزہ چھوڑو بھی، افطار بھی کر لیا کرو۔ من رغب عن سنتی، جو میری سنت کا انکار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ کو ذمہ داری کا احساس تھا، آپ نے فوراً ان لوگوں کو سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، یہی تو ذمہ داری کا احساس آج کے سماج کے لوگوں سے ختم ہو چکا ہے۔ آج یہی ذمہ داری کا احساس لوگوں میں نہیں ہے۔ اگر گاؤں کا اگر کوئی مکھیا ہے، گاؤں کا اگر کوئی سب سے بڑا اگر مین آدمی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ فالامیر رائن، امیر ذمہ دار ہے، مکھیا ذمہ دار ہے، گاؤں کا جو مین چودھری ہے، مین سردار ہے، وہ پورے گاؤں کا ذمہ دار ہے۔ اگر گاؤں کے اندر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے اور اگر وہ ذمہ دار، وہ سردار، وہ مکھیا اگر ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، اگر گاؤں کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے، نا انصافی ہو رہا ہے، زناکاری ہو رہا ہے، شراب نوشی ہو رہا ہے، لڑکی بازی ہو رہا ہے، یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اور اگر وہ گاؤں کا سردار ہے اور گاؤں کا مین آدمی ہے اور اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سے سوال کرے گا۔ اسی طریقے سے امام کائنات نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتی، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کہ گھر کو آپ نے اسلامک گھر بنایا کہ نہیں بنایا، گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کیا کہ نہیں کیا۔ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر تم حلال روزی لاتے ہو کہ حرام روزی لاتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ بیوی اور بچوں کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تیری بنتی ہے، کمانے کی ذمہ داری تیری بنتی ہے، رزق حلال تیرے گھر کے اندر پہنچانے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا والرجل راع علی اہل بیتی، اس کے گھر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اور گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا تم نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ صرف نکاح کر لیا اور سمجھ لیا ہم تو مرد ہیں، آپ نے اپنے بیوی کو اسلامک ماحول میں ڈھالا کہ نہیں ڈھالا؟ گھر کے اندر تو آ کر کے بہت سوال کیا کرتے ہو، کون کون سا ایٹم بنایا، کون سا کھانا بنائے ہو، یہ تمہیں سب احساس ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اپنے بیوی سے پوچھا نماز تم پڑھی ہو کہ نہیں؟ ظہر اثر مغرب میں گھر کے اندر تو نہیں تھا، میں کمانے کے لیے نکل گیا تھا، ہیرن پور اور پاکوڑ میں چلا گیا تھا، کیا تم نے فجر، کیا تم نے ظہر اور اثر اور مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عشاء کے وقت آئیے، وضو بنائیے، اپنے بیوی سے پوچھئے آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو چلو پہلے نماز ادا کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کے معاملے میں ذمہ داری ہے کہ بچہ کیا گھر کے اندر کرتا ہے وہ آپ کو پوچھنے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ بیٹا کیا کر رہا تھا دن بھر، بیٹی کیا کر رہی تھی دن بھر، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، ہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے معاملے میں آپ نے اپنے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ آپ کا بیٹا غلط کر رہا تھا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا، آپ کو صرف مطلب تھا پیسہ لا کر کے گھر کو دے دینا، اور گھر کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے پیسہ لایا ہے، گھر میں آپ نے کما کر کے دیا ہے، روزی روٹی آپ نے جمع کر دیا ہے، تو گھر کے اندر دینی ماحول بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر مصلی لانا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فجر کے وقت اگر آپ کا بیٹا بیٹی بیوی اگر نہیں اٹھتی ہے، آپ نہیں اٹھتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمرأة راعیۃ علی بیتی، عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہوتی ہے۔ والمرأة راعیۃ علی اہل بیتی،
گھر کی ذمہ داری بھی اس کی بیوی کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری عورت کے اوپر ہوتی ہے، یعنی عورت کے اوپر دو دو ذمہ داری۔ اب شوہر نے لا کر کے دے دیا، اب کیا کر رہے نہیں کر رہے وہ آپ کر رہے ہیں، شوہر تو چلا گیا، دن بھر ہے ہی نہیں، اب آپ ان کے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں؟ امام بخاری کی ماں کو دیکھو، امام بخاری نے اپنے بیٹے امام بخاری کی تربیت کیسے کی۔ عبد القادر جیلانی کی ماں کو دیکھو، انہوں نے عبد القادر جیلانی کی پرورش کیسے کی۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، ماں اگر اپنی ذمہ داری نبھا لے تو بچہ دیندار ہو جاتا ہے، بچہ بہت ہی بڑا امام بن جاتا ہے۔ ماں اگر اپنی ذمہ داری نبھا لے تو بچہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ماں اگر ذمہ داری نہ نبھائے، اگر غلطیوں کو روکے ٹوکے نہیں اور باپ تک نہ پہنچائے، اپنے شوہر تک نہ پہنچائے، تو وہ بچہ بگڑ جائے گا، وہ بچہ گنہگار ہو جائے گا، وہ بچہ ڈاکو بن جائے گا، وہ بچہ بہت ہی آگے چل کر کے قوم کا سردرد بن جائے گا۔ آج ہمارے یہاں عورتیں یہی تو کام نہیں کرتی ہیں، بچوں کے لیے محبوب بن جاتی ہے۔ ارے کچھ نہیں بولیں گے، باپ کو بول دے ایسا میرا کام سن رہی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بچہ غلط کر رہا ہے تو ماں بتا نہیں رہی ہے۔ اب سوچئے آپ، باپ تو کمانے کے لیے گیا ہے، اور اگر آپ کا بچہ غلط کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی دینداری والا کام نہیں کر رہی ہے، بے پردے سے باہر گھوم رہی، ادھر ادھر کر رہی ہے، بچہ ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے، اور آپ کے کہنے پہ بچہ مان نہیں رہا، آپ کی بیٹی مان نہیں رہی، تو آپ کی ذمہ داری بنتی کہ اپنے شوہر کو آپ بولیے۔ اگر آپ نہیں اس ماحول کو ڈھال رہے ہیں، اگر اپنا ماحول نہیں بنا رہے دینی ماحول، تو اللہ کی قسم عورت کی یہ ذمہ داری جو ہے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، یہی احساس ذمہ داری اگر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسجد کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ پوری گاؤں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے تعلق سے بے شمار حدیثیں آپ نے فرمائی ہے۔ آپ نے تو ایک حدیث اس انداز سے آپ نے فرمایا اور آپ نے بتایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب بتاؤ یہ کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑی بشارت ہے، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ خالی جنت ہی بول دیتا کافی تھا، جنت میں گھر بنائے گا۔ اب سوچو، تصور کرو، اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری مل جانے کے بعد میرے بھائیوں، بڑے بڑے بنگلے بنانے والوں، بڑے بڑے گھر بنانے والوں، ایک سے ایک گاڑیاں لینے والوں، ایک سے ایک موبائل لینے والوں، کیا مسجد کے لیے 100 روپیہ تم چندہ دو؟ کیا مسجد کے لیے تم 200 روپیہ 1000 روپیہ چندہ لو؟ کیا میرے بھائیوں ایسی خوشخبری مل جانے کے بعد اور یہ ذمہ داری تمہاری بنتی ہے کہ مسجد کو ہم کیسے بنائیں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے دوستوں سے اٹھا کر کے مسجد میں پیسہ کیسے جمع کریں، مسجد کا پیلر کیسے بنائیں، مسجد کی چھت کیسے بنائیں، مسجد کے اندر سارا کام کیسے کروائیں؟ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا ذمہ دار ہی یہ کام کرے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کی گاؤں کی مسجد ہے، عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے، اپنے سہیلیوں سے پیسہ جمع کر کے، چلو تم بھی سونا دے دو، میں بھی سونا دے دیتی ہوں، تم بھی پائل دے دو، میں بھی پائل دے دیتی ہوں۔ ارے دنیا کا کیا کہنا، دنیا تو ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد اگر اللہ جنت دے دیا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا نعمت مل سکتی ہے؟ ایک عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے، اپنی سہیلیوں سے بہت سے سونے وغیرہ اکٹھا کر کے جمع کر کے مسجد کے ذمہ دار کے حوالے کر سکتی ہے، جنت کما سکتی ہے۔
ہے یہ نوجوان بھی یہ کام کر سکتا ہے, یہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. اور ایک معاملہ یہ بھی ہے, مسجد بنا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے, مسجد کو آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی رمضان گزرا, مسجدوں کی حالتیں دیکھو میرے بھائیو, آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں. ظہر اثر مغرب عشاء فجر میں دیکھو, آج آپ کو مسجدوں کے اندر نمازی نہیں دکھیں گے. بڑی بڑی مسجدیں بنا لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت میں, من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں, مسجد بنا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن مسجد بنانا بھی ضروری ہے, اور مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد رکھنا یہ اور اہم کام ہے. اور لوگوں کو جوڑیے, مسجدوں کے اندر لائیے. تصور کریے میرے بھائیوں, ان مسجدوں کے لیے, ان مدرسوں کے لیے, اسلام کے لیے ایک بڑھ چڑھ کے ایک آدمی قربانی پیش کر رہا ہے. ابھی آج دیکھیے, جانتے کیا مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر کی تقریر ادھر فارورڈ کر دیا, ادھر کا معاملہ ادھر شیئر کر دیا, سوچتا یہی دعوت کا کام ہے. ابھی وقف بل جو بنا, معاملہ کتنا گمبھیر ہو چکا ہے. جو ہمارے اسلاف نے, جو ہمارے اسلاف نے جو زمین و جائیداد مسلمانوں کو دی ہے, قبرستان بنائیں گے, مسجدیں بنائیں گے, مدرسے بنائیں گے, وقف کر دیا, اس کے اوپر کوئی اور قبضہ کر رہا ہے. آپ کا مکان ہے اور آپ کے مکان میں ہم قابض ہو رہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ مسلمان کتنا سوچ چکا ہے. سوچئے, غور کیجئے. اور یہاں پہ کچھ غلطیاں اپنی بھی ہے. ہمارے اسلاف نے زمین و جائیداد دی, وہ زمین و جائیداد پڑی ہوئی ہے, ان زمین و جائیداد پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. یہ مسجدیں جیسے بن رہی ہے, ابھی ایک مسجد بابری مسجد کے اوپر معاملہ یہ وہ دس دیٹ. میرے بھائیو, اس مسجد کے معاملے میں آدمی بات کرے گا, اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کون کرے گا؟ میرے بھائی, یہ ذمہ داری نہیں ہے. مسجد کی ذمہ داری ہماری نہیں بنتی ہے. وقف بل کے معاملے میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ سانسد میں جب عمران پرتاپ غریب بول سکتا ہے, اقرا حسن بول سکتی ہے, اسد الدین اویسی صاحب بول سکتے ہیں, اور دیگر ہمارے غیر مسلم لیڈران بھی بول سکتے ہیں, مسلمانوں کی زبان سے جملہ نہیں نکل رہا ہے. بڑے بڑے ذمہ داران کہاں گئے؟ لیٹر پیڈ پہ لکھنے والوں, اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ تمہاری زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا جا رہا تھا, تم مستی میں ڈوبے ہوئے تھے, اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, ایک آواز, ایک بولی بول نہیں سکتے تھے, ایک جملہ نہیں بول سکتے تھے. تمہاری زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. آنے والی نسلیں تمہیں بددعائیں دیں گی اور تمہارے لیے غلط جملہ بولیں گی. آپ نے وہ منظر نہیں سنا کہ ابھی ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, ابھی ایک ویڈیو ہے, 3 دنوں سے جنازہ رکھا ہوا قبرستان میں, دفن نہیں کرنے دیا جا رہا. ارے یہ وقف کی زمین ہے, ابھی اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے, جب تک معاملہ نہیں ہوگا ہم یہاں پہ دفنانے نہیں دیں گے. اب ایک جنازہ سامنے رکھا ہوا, 3 دنوں سے رکھا ہوا ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں, حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. مسلمان اپنی دولتوں میں, اپنے گھروں کے اندر اور اپنے عیش و آرام میں کتنا ڈوب گیا ہے, ان کو ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے. آج ہماری سیاست مدرسوں میں ہے, آج ہماری سیاست مسجدوں میں ہے. جھگڑا مدرسوں کے لیے ہوتا ہے, مسجدوں کے لیے ہوتا ہے, قبرستان کے لیے ہوتا ہے. یہ کیسے ممبر بن گیا, یہ کیسے صدر بن گیا, یہ کیسے سیکریٹری بن گیا؟ میرے بھائی, جو اللہ کا بندہ کوئی بنا ہے, مل جل کر کے اپنے ذمہ داری نبھائیے اور اس کو زندہ رکھیے. ان مدرسوں کو, ان مسجدوں کو زندہ رکھیے, آباد کیجئے. یہ مدرسے اور یہ مسجدیں یہ اسلام کے قلعے ہیں, قلعے, یہ پیلر ہیں میرے بھائیوں. اگر یہ پیلر ختم ہو گئے آٹومیٹکلی ڈھہ جاؤ گے, گر جاؤ گے. ان مدرسوں کو, مسجدوں کو ڈھہنے مت دو میرے بھائیوں. علماء یہ بھی اسلام کے پلر ہیں, ان علماء کی بھی قدر کر لو میرے بھائی. آج ہماری احساس ذمہ داری ہے ہی نہیں. مردہ, یہ قوم مردہ ہو چکی ہے, مردہ. سماج کے اندر غلط کام ہوتا ہے, کھائے مولوی لوگ ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ بولنے کا حق بات بولیے, اگر حق بات بولیے گا تو اس میں بھی معاملہ ہو جائے گا.
اسلام کے اوپر چل نہیں رہا ہے، لیکن ایک سے ایک فتوے دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج زناکاری بڑھ رہی کیوں معلوم ہے؟ جہیز کی وجہ سے۔ کون اس کو روکے گا؟ اگر علاقے کے علماء رک جائیں، نکاح نہیں پڑھائیں گے، آپ بتائیے یہ جہیز رکے گا کہ نہیں؟ لیکن چند مولوی پیسوں میں بک کر کے ارے ہم نکاح پڑھا دیں گے۔ کیوں ایسے نکاح پڑھاتے ہو جس میں جہیز کا کاروبار ہو، جس میں شریعت کا کھلواڑ ہو، جس میں لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو؟ ایسی شادیوں میں جانے کی آپ کو ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کے یہاں کیسے جواب دو گے؟ غلط چیزوں میں سپورٹ کیسے کر لیتے ہو؟ آپ کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب تک بندہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہ سکے گا۔ عن عمری فیما افنا، ان کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ بولو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا آئے میرے بندے تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری یہ بھی تو بتاؤ۔ ومالہ من این اکتسب، اے میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا یہ بھی بتاؤ، اور مال کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی بتاؤ۔ اور آگے ایک جملہ یہ آتا ہے کہ تم نے کیا جو علم سیکھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا یہ بھی تم بتاؤ۔ ان سوالوں کا جواب تمہیں کیا کبھی کبھی کوستا نہیں ہے؟ کبھی کبھی تمہیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا ہماری اپنی زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے جو ہم نے علماء سے تقریریں سنی اور ان کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، فرمایا لوگوں کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو اسی کا تو احساس تھا، اور اللہ کے نبی اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تم میرا حساب آسان کر دے، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھ لے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا؟ بتاؤ میرے بھائیو کیا جواب دے سکتے ہو؟ غور کرو، یہ احساسی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں غلط کام کر رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے قوم کے لڑکے غلط کام کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی شادیاں غیروں کی طرح ہو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اور قوم مردہ قوم مت بنو، زندہ قوم بنو، اپنے آپ کو زندہ رکھو۔ جیسے مچھلی اگر مر جائے تو سمندر کی یا پانی کا بہاؤ اسے بہا لے جاتی ہے، پانی کے اندر وہ مچھلی بہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر تم زندہ رہو، مچھلی اگر زندہ ہو تو سمندر میں اور بہتی پانی میں اپنا جگہ بنا لیتی ہے اور راستہ بنا لیتی ہے۔ اور لوگوں تم زندہ ہو اور زندہ رہو، اور اس قوم کو زندہ کرو، اس قوم کو مردہ مت کرو، اس قوم کو زندہ رکھو، اور اس قوم کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں اس کو منع کرو، اور قوم کے اندر ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ اللہ نے پوچھ دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے کیا کیا؟ ارے اللہ، او اللہ میں نے ایک بلڈنگ بنائی، اچھا بیوی کے لیے اتنے کپڑے لیے، اچھا بچوں کے لیے گاڑیاں خریدی، اچھا تم نے دین کا کیا کام کیا؟ کچھ نہیں۔ کون سا کام کیا؟ کچھ نہیں۔ مسجد کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ مدرسوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں کیا اللہ نے اسی کھانے پینے اور دوڑنے بھاگنے مکان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ عبادت عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ عبادت یہ علماء کے لیے بھی ہے، یہ عبادت یہ جاہلوں کے لیے، کم جاننے والوں کے لیے بھی ہے، یہ عبادت سب کے لیے ہے، صرف مولویوں کے لیے عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سبھی کے لیے عبادت ہے، اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ذمہ داری ہے، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کو احساس ہے؟
آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کو احساس ہے؟ عورتوں اور لڑکیوں، گھروں کو خوبصورت بنانے والی ہو، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے والی ہو، کئی طریقے سے میک اپ کرنے والی ہو، سنو، کیا تم کو احساس ہے تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ میں اپنے شوہر کو نمازی بنا دوں؟ ایک عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عورت کے اندر بہت پاور ہے، لیکن عورتوں کو کبھی کبھی حق بات بولیے تو مانے گی ہی نہیں۔ مرد حضرات جو گڑبڑ طریقے سے ادھر ادھر راستے بھٹک جاتے ہیں، اس میں عورت کا بھی بہت بڑا قصور ہے، اور برا نہ مانے، کئی مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف نظر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی زنا ہے، یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کا شوہر دوسری عورت کو دیکھتا کیوں ہے؟ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ آپ کا شوہر گھر میں آتا ہے، آپ اپنے شوہر سے پیار سے باتیں نہیں کرتی ہو، اپنے شوہر کو پیار سے کھلاتی نہیں ہو، اپنے شوہر کی ذمہ داری نبھاتی نہیں ہو۔ آپ کا شوہر لا کر کے جو چیزیں دیتا ہے، وہ کپڑے اور وہ ساری چیزیں پہن کر کے بھی شوہر کے سامنے بن سور کر کے جاتی نہیں ہو۔ اب جب شوہر نہ ہو تو کسی اور کے لیے سجتی ہو۔ ان کو اگر ابھی علاقے میں جھارکھنڈ بہار کے اندر ابھی شادیوں کا سسٹم ہے، ابھی تہوار ہی چل رہا ہے شادی کا، دیکھیے ایک دلہن بنتی ہے لیکن کئی دلہنیاں بن کر کے جاتی ہیں، اتنے میک اپ مت پوچھیے۔ اب بتائیے جو شوہر لایا اس کے لیے سجنا چاہیے کہ کسی اور کے لیے؟ لیکن عورتیں یہ کام دوسروں کے لیے کر رہی ہے۔ اب بتائیے آپ اپنے شوہر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب آپ کا شوہر اگر کسی غیر لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ اس کے اندر سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ اپنے شوہر کے سامنے اچھے بن کر کے جائیے، پوچھئے میں کیسی لگ رہی ہوں، آپ کو کون سا ڈریس پسند ہے، آپ کو کیسا کھانا پسند ہے، میں کس طریقے سے رہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہوں۔ یہاں یہ بھی نہیں کریں گی۔ اور اگر کبھی کسی مولوی کی تقریر سن کر کے اگر شوہر کسی وجہ سے اگر بول دیا کہ دوسری شادی کروں گا تو سمجھ لیجیے ایک ہفتہ تک کھانا نہیں دے گی۔ اگر کسی شوہر نے کہہ دیا شریعت پہ عمل کروں گا دوسری شادی کروں گا، تم میرا خیال نہیں کرتی ہو، تب گھر کے اندر جھگڑے شروع۔ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اسلام کو۔ آپ کے شوہر کو مومن بنانا اور اسلام کے اوپر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کو میدان جنگ کے لیے تیار کیا کرتی تھی اور باقاعدہ تلوار نیزے وہ ساری چیزیں دے کر کے میدان جہاد کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ مائیں کیسی تھی جو اپنے بچوں کو میدان جنگ کے لیے بھیج دیا کرتی تو ایک ایک نہیں چار چار۔ خنسا کا وہ منظر، خنسا ایک عورت کا نام ہے نا، خنسا، جنگ قادسیہ کا وہ منظر پڑھیے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے۔ اس عورت نے اپنے چار چار بیٹوں کو تیار کیا اور میدان جنگ کے لیے بھیج دیا۔ آپ اپنے بیٹوں کو لیے مسجد کے لیے بھیج سکتے ہیں تیار کر کے، مدرسوں کے لیے نہیں بھیج سکتے تیار کر کے۔ اپنے شوہر کو جمعے کے دن پہلے بلا کر کے تیار کر کے مسجد کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ جائیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے پہنچیے میرے شوہر، اللہ مجھ سے اگر پوچھے گا تو میں جواب دوں گی، اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی لالچ نہیں تھی، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے تھا، اور تیرے لیے میں نے شوہر کو صبح سویرے نہلایا، غسل کروایا، قرآن کی تلاوت کروایا، اور میں اپنے شوہر کو خطبہ سے پہلے مسجد کے اندر میں نے بھیج دیا۔ میری بہنوں اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو۔ عورت کو بھی چاہیے، مرد کو بھی چاہیے، ہر کسی کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اسی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور یہاں کے لوگوں، سماج کے اندر جو گڑبڑیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرو، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا بچہ دن و رات فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہمارا بچہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ڈریم 11 پہ پیسہ لگا کر کے حرام رزق کمانے کے چکر میں
लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कौन करेगा और इन बच्चों को दीनदार कौन बनाएगा? मेरे भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। मेरे भाइयों, मस्जिद के लिए भी अल्लाह आपसे सवाल करेगा। मस्जिद को तो आप बना रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद को आबाद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आजान हो तो आप नमाज पढ़ने के लिए निकलो, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को लेकर के मस्जिदों के लिए निकला करो। और ऐ जिम्मेदारों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अपने बेटों को भी मस्जिद के लिए लेकर के जाया करो। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदारी का एहसास था हजरत उमर फारूक का। अल्लाह की कसम कैसे जिम्मेदार थे, आओ एक मंजर में आपको सुनाता हूं। उमर फारूक रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। क्या देखते हैं, एक जगह चिराग जल रहा है। उमर फारूक पहुंचते हो, देखते हैं एक औरत है और उसके बगल में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, भैंस बदला हुआ था, कपड़ा बदला हुआ था, औरत को पता न चला कि ये अमीरुल मोमिनीन है। उमर फारूक पूछते हैं, ऐ खातून ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? और जवाब देती है, घर के अंदर खाने पीने का सामान नहीं है, हांडी मैंने चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, पानी खौल रहा है, लेकिन अनाज नहीं है कि बच्चों को खाना खिला सकूं। हमारा अमीरुल मोमिनीन ख्याल नहीं करता है, हमारा जो अमीरुल मोमिनीन है उसको इसकी फिक्र नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन उठते हैं और घर जाते हैं और बैतुल माल से वो बहुत सारा सामान ले लेते हैं। उनका गुलाम है असलम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूं, गुलाम हूं, आप ये सामान, ये बोरी मुझे दे दीजिए, आप अपने कांधे में मत ला दिए, आप अमीरुल मोमिनीन है, अच्छा नहीं लग रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम अपने कांधे में लेकर के जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, असलम ये जो मैं अपने कांधे पर बोरी रखा हुआ हूँ, ये आटा का बोरी है, ये चावल का बोरी है, ये राशन का सामान है, ये जो मैं लेकर के जा रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम आज मेरा बोझ उठाओगे तो बताओ कयामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये गुलाम, ये असलम कहने लगा, अल्लाह आई अमीरुल मोमिनीन, कयामत के दिन में आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम को लिया, निकल गए, उस औरत के पास पहुंचते हैं और औरत से कहते हैं कि लीजिए ये चावल है, ये आटा है, ये राशन है, खाना पकाइए, अपने बच्चों को खाना खिलाइए। औरत चीख करके कहती है, आई अजनबी, काश कि आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते, अमीरुल मोमिनीन आप होते तो कितना अच्छा होता। ये अमीरुल मोमिनीन की दुआई दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन बन जाते तो कितना अच्छा होता। उसको नहीं मालूम कि जिसने ये सारा गल्ला लाया है अपने पीठ में बोझ लेकर के आया है, ये कोई और नहीं, यही तो अमीरुल मोमिनीन है। इनको जिम्मेदारी का एहसास था। रोता हुआ अपने कौम की औरत को देखा, बच्चे को भूख के मारे रोते हुए पाया तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने कांधे में लाद करके उनके घर में खाना पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, ये एहसास जिम्मेदारी है कि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, वरना रात की तारीकी में कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन, कोई आदमी ऐसा जो सरदार हो इलाके का और 22 लाख मुरब्बा हुकूमत करने वाला इतना शानदार बादशाह, क्या ऐसा काम कभी कर सकता है? एहसास जिम्मेदारी की वजह से कदम उठाया था। मेरे भाइयों, हमें भी अपने अंदर एहसास पैदा करनी है। हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हमें रोकना है। हमारी समाज की लड़कियां बहक रही है, उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी लड़कियां गलत रास्तों पे चल रही है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मस्जिदें वीरान है, उसको आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मदरसे हमारे वीरान है, मदरसों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करो। कौम के गयूर मुसलमानों, भाइयों और बहनों, एक जिम्मेदार बनो, एक जिंदा कौम बनो।
मुर्दा कौम बनने की ज़रूरत नहीं है। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह, इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिद के लिए जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह उसके ताउन को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया है, जो अभी तक महा कंजूस बने हुए हैं, अल्लाह उसको दिल खोल करके मस्जिद के लिए ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।